لوگ مجھے کہتے ہیں یار یہ کرکٹ کے آپ کیوں خلاف ہیں, میچ دیکھ رہے ہیں. تو بھائی کچھ بیسک چیزیں ہیں جس میں ہمارا آپ سے اختلاف ہے. جب وہ بیسک چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو باقی ساری چیزیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. میری کھلاڑیوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے. ابھی اسلام آباد میں ایک کرکٹ کے بڑے مشہور کھلاڑی تھے, نام ذہن میں نہیں ہے, ان سے ملاقات ہوئی. وہ قومی ٹیم میں بھرتی ہوتے ہوتے رہ گئے. انہوں نے بتایا کہ میں ہر لحاظ سے تھا مگر کیوں نہیں ہوا, اس کی بھی وجوہات بتائیں جو بھی میں ممبر میں بتانا مناسب. بولو بھائی نہیں سمجھتے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ٹیم کا جو آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے نا وہ میرٹ کی بیسس پر نہیں ہے, اس میں بھی چچا ماموں خالہ بھتیجے یہ چلتا ہے وہاں پہ. کیونکہ ہم لوگ کے یہاں تو ہوتے ہیں نا, انگریزوں کے یہاں ہر چیز میرٹ پر ہے کیونکہ ان کے یہاں چچا ماموں خالہ بھتیجے بولو بھائی ہوتے ہی نہیں ہے. تو وہ کیا, وہ ہر چیز میرٹ پر اس لیے لے کے چلتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو بھائی خاندانی لحاظ سے سیاست چلتی ہے. وہ اب فلانا آئے تو اب اس کا ماموں آئے گا اگلے دفعہ الیکشن میں, وہ پھر اس سے اگلی دفعہ ان کا داماد آ جائے گا, پھر بہنوئی آ جائے گا. تو یہ ہمارے یہاں تو کیونکہ ہوتے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی, ان کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے تو ان کے یہاں یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو جب بھی میری کسی کھلاڑی سے ملاقات ہوتی ہے نا جو بین الاقوامی سطح پہ کھیل رہے ہوں, جو دین کی طرف آ گئے ہوں, میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں یہ تو نہیں کہتا آپ یہ کھیل فوراً چھوڑ دیں, یہ تو آپ خود فیصلہ کرو, لیکن اپنے آپ کو کسی مفید کام میں لگاؤ. اس لیے کہ آخرت میں ہم سے ہمارے ایک ایک عمل کے بارے میں بولو بھائی حساب لیا جائے گا. جس کا یہ نظریہ ہے وہ کرکٹ کے لمبے لمبے میچز میں ان کو دیکھ کر اپنے قیمتی اوقات کو برباد نہیں کرے گا. اور جس کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے تو وہ تو کہے گا یار قوم انجوائے کر رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, کلا بازیاں کھا رہے ہیں, تھوڑا سا ڈپریشن ختم ہو رہی ہے, تو ان کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی, وہ کہیں گے ان کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. بھائی اگر مرنا ہے اور ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ایک ہدف دے کر پیدا کیا گیا ہے, تو آپ اس ویژن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. جو چیز اس ویژن تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے آپ اس کو اپنی زندگی سے نکالو. جب کوئی ویژن ہی نہیں ہے, ویژن ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو صرف کرکٹ نہیں دیکھو میرے بھائی, پھر نائٹ کلبوں میں جا کے ناچ گانا بھی کرو. جب آپ کا ہدف ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے تو پھر تو شراب بھی پیو, پھر تو سارے الٹے سیدھے کام کرو بھائی. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں مذہب نے پابندی لگائی ہے شراب پینے پر, زنا کرنے پر, یہ بہت بڑی برائی ہے, تو مذہب تو آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹائم ویسٹنگ بھی کیا ہے اسلام میں. بولو بھائی غلط ہے. قد افلح المؤمنون 18ویں پاری کی پہلی آیت, تحقیق کامیاب ہو گئے مومن, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ فضول اور لغو کاموں میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب بالکل صوفی بن کے بیٹھ جائیں, کوئی کھیل تفریح ہی نہ ہو, لائف میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہ ہو, یہ تو بڑی پھیکی ہے, تو ڈپریشن کے مریض بن کے مر جائیں گے, ویژن تک تو ویسے بھی نہیں پہنچ پائیں گے. سوال سمجھ میں نہیں آ رہا, میرا خیال ہے آ رہا ہے بھائی الحمدللہ. تو بھائی اس معاملے میں بھی اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, اس میں بھی ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل الا ثلاث, ہر کے کھیل تماشا باطل ہے, ناجائز ہے, برا ہے, سوائے 3 کھیلوں کے. سوائے بولتے کیوں نہیں, 3 کھیلوں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ 3 کھیل بطور ایگزامپل کے, بطور مثال کے, مقصد صرف 3 کھیل نہیں ہے, یعنی ہر وہ کھیل جو اس طرح کا ہوگا وہ کیا ہوگا, جائز ہوں. تو اس میں 3000 کھیل بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ وہ عدد کے ساتھ چیز بیان کرتے تھے تاکہ وہ یاد ہو جائے. مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس عدد میں محصور ہے, صرف یہی ہے. اس پر تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ صرف 3 کھیل جائز نہیں ہے, بلکہ ہر وہ کھیل جس میں یہ 3 کھیلوں والا معنی ہوگا وہ کھیل بھی کیا ہوں گے, جائز ہوں. فرمایا ملاعبۃ الرجل اہلہا, اپنی زوجہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے, اس میں ٹائم بظاہر تو ویسٹ, بیٹھے میں خام خام لطیفے بازی چل رہی ہے, ادھر ادھر کی فالتو گیری چل رہی ہے بھائی, تو بظاہر تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے, لیکن وہ ٹائم ضائع اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس سے آپس کے تعلق, بولو نا بھائی, اب باہر بیٹھ کر آپ بہت گپے لگا دیں, یہ کر دیا وہ کر دیا, گھر میں آتے ہی آپ چنگیز خان نظر آ رہے ہیں دیکھنے سے, جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی ٹینشن دور کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا 1 گھنٹے ادھر ادھر کی پی ٹی آئی کے بارے میں بات, ٹیکس کے بارے میں, پھر آ گیا جے یو آئی کی طرف, یہاں سے ٹن مارا مسلم لیگ, ٹھیک ہے نا, ادھر سے آیا ملک کی پالیسی پہ, ابھی جو نئی پالیسی بن رہی ہے معیشت کو کنٹرول کرنے پر, اس پہ کوئی تبصرہ کیا, اور پھر لطیفے ہو ہاں ہو بڑا گپ شپ, بھی ذہن کو ریلیکس کرنا چاہتا ہوں. گھر میں آتے ہی ایسے انٹری ایسے ہوتی ہے جیسے چنگیز خان کا بڑا والا بیٹا آ رہا ہے گھر میں. جو ٹینشن دور کرنی تھی وہ ساری باہر دور ہو گئی. اب
بچا کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فوکس کس کو کیا؟ زوجہ کو. اس کے ساتھ بیٹھ کے فالتو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطیفے سنا کرتے تھے اپنی ازواج سے, حالانکہ آپ کا وقت کتنا قیمتی تھا. تو وہ کیونکہ اس کا فائدہ ہے, وہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے, کیونکہ جتنا تعلق مضبوط ہوگا, فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہوگا, بچوں کی تربیت اتنی اچھی ہوگی, پھر آپ کی باہر توجہ نہیں جائے گی.